محمد حسین نامی ایک لڑکا جس کی عمر 22 سال تھی اور اس کا تعلق کے پی کے خیبر کے علاقے باڑہ سے تھا، وہ مارا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کے اوپر فائرنگ کی، ایک اہلکار کو زخمی کیا اور جوابی کارروائی میں اس کو مارا گیا۔ اب جیسے ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو حکومت کے جتنے نمائندے ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنسز کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ دو چیزیں اس میں زیادہ تر آپ کو بتائی جاتی ہے، ایک یہ کہ وہ پشتون ہے، کے پی کے سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ اس کے رابطے تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس وجہ سے یعنی کہ وہ حملہ کر رہا تھا اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں کلیئر کر دوں، اگر اس طرح ہے اور اپیرنٹلی اسی طرح لگ رہا ہے، تو اگر کوئی بھی بندہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہی جوابی کارروائی ہونی چاہیے، اور بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ مارا ہے اور وہ مارا گیا ہے۔ تو ایک تو میں یہ بات پہلے کلیئر کر دوں کہ میں اس کو بالکل بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہا، اور اس صورت میں اس طرح ہی ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح رسپانس ہے۔ میں صرف آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ضرور سوچیں، اور جب بھی پاکستان میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اس کا تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پاکستان میں ہم نے کافی سارے ایسے واقعات دیکھے جس کی وجہ سے اب لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ مثلا جو پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور ہم جو ہے اس کارروائی کے ساتھ نہیں ہے، اس کارکن نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر ساتھ ہی وہ سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو فوٹیج ہے، جو ویڈیو بنی ہے، وہ ہمیں دکھا دے، اور ان کو بیسیکلی ٹرسٹ نہیں ہے کہ آیا واقعی میں بھی اس طرح ہوا ہے، اس نے حملہ کیا ہے یا حملہ نہیں ہوا۔ تو اب کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر لازمی سوچیں۔ پہلی بات، پاکستان میں کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح لوگ مارے گئے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ایکچول میں کچھ اور تھا۔ مثلا نقیب اللہ محسود، آپ سب کو یاد ہوگا، کراچی میں ایک پشتون مارا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ ایک دہشت گرد کو مارا گیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک عام مزدور تھا، پشتون تھا، اور اس کو انہوں نے دہشت گرد بنا کے مار دیا تھا، وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک ایسا بندہ تھا جو مریض تھا میرگی کا، اور اس کو پیرنٹس لے کے جا رہے تھے، اس کو رستے میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بھاگ پڑا، جب وہ بھاگ رہا تھا، آگے جو کچہری تھی اس کے ساتھ کچھ پولیس والے کھڑے تھے، ان کو لگا کہ شاید یہ یہاں ہماری طرف آ رہا ہے اور کوئی اور شرارت نہ کر دے، تو انہوں نے اس کو گولی مار دی۔ ظاہری بات ہے وہ غلطی سے ماری تھی اور وہ جسٹیفائڈ تھی، ہو سکتا تھا وہ کوئی حملہ ور بھی ہو سکتا تھا، مگر بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جسٹ بیچارہ کوئی مریض تھا اور ڈاکٹر کی ڈر سے وہ بھاگ رہا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ اسی طرح دو بھائی تھے، وہ جا رہے تھے، ان کے اوپر فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ پچھلے دنوں ایک آسٹریلیا کی ایک فیملی تھی جو پاکستان آئی ہوئی تھی، اور وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، پھر کچھ دن بعد وہ کہیں دعوت پہ جا رہے تھے، ان کے اوپر جب ڈاکو ان کو لوٹ رہے تھے، پھر پولیس آتے ہیں، فائرنگ کرتی ہے، اور اس میں ایک بچی ماری جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے واقعات ہیں جو اسی پاکستان میں پیش آئے ہیں، اور ابھی آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ کتنے سارے واقعات پیش آئے ہیں جس میں ماروائے عدالت لوگوں کو یعنی کہ مارا گیا ہے۔ پوری رپورٹس اس کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، جس کی وجہ سے لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں ویڈیو دکھاؤ تب ہم اس بات کو مانیں گے۔ دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر سوچیں وہ یہ ہے کہ اس کی فیملی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اگر کل کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ واقعی میں ٹھیک نہیں تھا، تو کیا جس طرح کا رسپانس ہمارا ہے، اس صورت میں بھی ہمارا رسپانس یہی ہونا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہ ہو اور وہ کوئی غلطی کرتا ہے، میں اب بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس نے حملہ کر کے ٹھیک کیا تھا یا اس کو جوابی کارروائی میں مارنا نہیں چاہیے تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، مگر کیا اس کے بعد ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے، یا ہم اس کو کسی اور طرح سے ہمیں لینا چاہیے تھا؟ تو ایک ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا اور وہ عمران خان کو پسند کرتا تھا۔ تو ایک خبر آئی ہے چند دن پہلے جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو مار دیا گیا ہے اور وہ یعنی کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جو کہ ایک فیک نیوز تھی۔ تو اگر فار ایگزامپل یہ فیک نیوز اس بندے تک پہنچی ہے، اس کو بہانہ بنا کے یا اسی وجہ سے وہ بندہ چل پڑا ہے کہ میں بدلہ لیتا ہوں یا میں اٹیک کرتا ہوں، اگین میں بار بار اس ویڈیو میں کلیئر کر رہا ہوں، اب بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ وہ اٹیک کرتا، مگر کیا اس صورت میں اگر وہ کسی کے غلط نیوز سے انسپائر ہو کے یہ حملہ کر رہا ہے، تو پھر کیا اس صورت میں صرف اس کی غلطی تھی یا اس کی بھی غلطی تھی جس نے یہ خبر بریک کی تھی یا جس نے یہ غلط خبر پھیلائی ہے؟
تو اس طرح کے کافی سارے سوالات ہیں، اور اینڈ پہ میں صرف یہی کہوں گا جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ میرا کام اسی پہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور وہ جسٹ بہت بڑا چلے دہشت گرد تھا، وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور پورے جی ایچ کیو کے اوپر ایک پستول لے کے وہ حملہ آور ہوا تھا، وہ اس پورے کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود کم از کم میں ایک سوال اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیوں ایک بندہ ایسا کرے گا، یعنی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں یا آپ، ہم تو اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے، کیا ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں یا کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے باوجود وہ کیا حالات ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ اس طرح کا دہشت گرد بنتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا ہمیں جواب ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں اور جس طرح 2-3 دفعہ میں نے بیچ میں بھی آپ کو مینشن کیا کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، بالکل اس نے اگر حملہ کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو جوابی کارروائی میں مارا گیا ہے، بالکل ٹھیک کیا گیا ہے، بٹ اس کے باوجود کچھ سوال موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔